ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب لوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج سپریم کورٹ سے جڑا ہوا ایک اہم معاملہ ہے، اور اسپیشلی جسٹس اطہر من اللہ، محترم جسٹس اطہر من اللہ سے متعلق ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آج اپنا ایک اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ وہ اقلیتی نوٹ ہے، بیسیکلی اقلیت میں تھے۔ دراصل یہ جو عمران خان یا جو یہ نیب ترامیم ہے جس کو خان صاحب نے چیلنج کیا تھا، اس میں خان صاحب اڈیالہ جیل سے لائیو یہاں پہ پیش ہوتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کہ بھئی وہ خان صاحب کی جو پریزنس ہے اور وہ جو نیب ترامیم کا معاملہ ہے اس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے۔ تو اس پر فیصلہ آ گیا تھا، اور 4-1 کے تناسب سے جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا۔ تو اطہر من اللہ اس میں اکیلے رہ گئے تھے، جنہوں نے یہ مدعا اختیار کیا تھا، نہیں جی خان صاحب کو تو دیدار ہے، مرشد کا دیدار ہونا چاہیے، اور ہم اس کے بہت سارے یوتھیے چاہنے والے وہ اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، یہ رسوا ہوئے دوسری اس میں کہ عمران خان کی ندے کے اوپر ایک جج ہو کے عمران خان کی وکالت کرتا رہا، اوپن کورٹ میں کر بھی رہا ہے۔ تو اس کا جو ہے ویسے بھی پرانا یارانہ ہے خان صاحب کے ساتھ۔ تو آج جو اس نے نوٹ لکھا ہے وہ سوال چنا جواب گندم والا، بھئی اس کا آپ لائیو سٹریمنگ سے متعلق نوٹ لکھتے، چونکہ ان کی درخواست اس سے متعلق تھی اور جو بھی تھا وہ ایک، لیکن اطہر من اللہ نے زمین آسمان کے کلابے ملائے، اور کلابے ملا کے جو ہے وہ عمران کی محبت میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنی جو ایک جج کی سیٹ ہے، اپنا جو ایک عہدہ ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی عمرانڈو نے، ایک تو یوتھیا ہوتا ہے، یوتھیا سے آگے ٹرم ہوتی ہے عمرانڈو، تو جیسے کسی عمرانڈو نے عمران کی محبت میں جو جیسے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں زمین و عثمان کے کلابے ملا کے، پتہ نہیں وہ امت مسلمہ کا لیڈر سے لے کر کیا کیا نواز وہ اس کو وہ کرتے ہیں، یہی کچھ، یار آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک جج کا یہ نوٹ ہے، یہی کچھ اس نے لکھ دیا صرف ایک اس معاملے پہ کہ آیا اس کی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو مدعے پہ رہے اور کہے کہ میرا یہ ہے یہ ہے، اس میں عمران خان کو اللہ معاف کرے اس کو ایسا بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ بس میں آپ کو کیا کہوں کہ میری رائے میں بادی النظر میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر توہین عدالت نہ لگائیں، کہ کیونکہ آج کل ویسے ہم نے دیکھا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے، یوتھیا نیوز نیٹ ورک سے لے کر ہر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بلبلا کیا نہیں بکواسیات کر رہا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سے متعلق کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی توہین عدالت نہیں ہے۔ اگر اطہر من اللہ کے بارے میں فیصل واڈا نے 2 الفاظ کیا کہہ دیے، توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا معزز جج ہے بھائی، اس وجہ سے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اس سے، لیکن بات یہ ہے کہ حقائق تو بتانے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اطہر من اللہ نے جو ہے وہ ایک عمران خان کے اوپر، دیکھیں عمران خان اب کہیں جی وہ تو چارجز ہیں فلاں ہیں، بات یہ ہے ایک شخص اپنے آپ کو پلے بوائے کہے، ٹھیک ہے، ایک شخص اپنی بیٹی کو بیٹی نہ مانے، اور ایک شخص عدت میں نکاح کرے، ایک شخص، اب تو وہ شراب والی بھی بات آ گئی، تو وہ چیزیں، اب ایک ایسا شخص جو کریکٹر لیس ہے، جس کا کردار نہیں ہے، تو اس شخص کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور بھٹو جیسے عظیم لیڈر کے ساتھ مماثلت اس کی پیدا کرنا کہ جی جیسے بھٹو لیڈر پاپولر تھا یہ ویسا پاپولر ہے، او بھائی پاپولر ہوگا آپ کے مائنڈ میں، پاپولر ہوگا یوتھیوں کے، باقی پورا پاکستان تو اس کو فتنے سے کم نہیں بلاتا، ایک فتنے کو آپ پاپولر کہہ رہی ہیں، بہرحال فتنہ گری ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اطہر من اللہ نے بھی وہ فتنہ گری کی اور اپنی پروفیشنل بددیانتی کے مرتکب ہوئے۔ اب اس میں جو ہے وہ یوتھیا نیوز نیٹ ورک سے متاثر ہو کے لکھ بھی دیا کہ اس کو شفاف ٹرائل کے، یعنی کہ کیس نیب کا چل رہا ہے، اور اس میں ابھی بھئی آپ کے پاس وہ کیس آتا تو آپ بیان کرتے نا کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ شفاف ٹرائل کا موقع نہیں مل رہا، اور پہلے بھی پاکستان میں ایسے ہوتا رہا اور لیڈروں کے خلاف یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، اور اس کے جو ہیں وہ فالورز ہیں، اور اس کی اس حالیہ انتخابات میں اس کی جیت نے ثابت کیا کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں وٹ ایور۔
وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ان سے توقع کر سکتے ہیں. تو یوں اطہر من اللہ صاحب نے جو اپنا نوٹ لکھا، اب وہ لائیو اسٹریمنگ تو ٹھیک ہے بھی، میری رائے تھی کہ یہ اس کو لائیو اسٹریم ہونا چاہیے، یہ تھا. اب اس میں وہ نیب کے حوالے دینا، بھٹو کے ساتھ اس کی مماثلت کرنا، عمران خان کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر پیش کرنا. اب بات یہ ہے کوئی اور بندہ کرے. مجھے پتا ہے آپ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آپ نے عمران خان کو ریلیف دیا تھا اپنی ایک ماتیا جج کو دھمکانے پہ، آپ نے اس کو ریلیف دے دیا. توہین عدالت کا وہ فیصلہ ابھی تک آپ نے وہ جو ہے نا ڈیٹیل ججمنٹ وہ بھی آپ نے دی. آپ سپریم کورٹ میں آ گئے. آپ اپنے اوپر بھی تو نظر کرم کریں، ٹھیک ہے، نگاہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا کہ آپ کا تو عمران خان سے یارانہ ہے سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. مشرف دور میں آپ عمران کے کتنے قریبی تھے؟ جب آپ مشرف کے کابینہ میں تھے یا اس کے ایڈوائزر تھے تو آپ اس کے قریبی تھے. اور یہ آپ دونوں کا کتنا بڑا یارانہ ہے، کیا چیزیں، یہ تو سب کو پتا ہے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو اتنے بڑے قصیدے اس کے لکھ رہے ہیں، یہ جو مدح سرائی کر رہے ہیں عمران خان کی، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کی حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے سرخیل آپ ہیں. بھائی اتنا تو بندیال بھی نہیں کرتا تھا جتنا آپ کر رہے ہیں. تو آپ تو مطلب ہے عمرانڈوز جج کا ٹائٹل میں نے نہیں، یہ ایک اصطلاح ہی ہے پاکستان میں بڑی مشہور ہوئی. تو آپ تو وہ اس کی جو ہے اعلیٰ عمرانڈوز ججز کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہیں. اور آپ سازشیں کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو ملا کے مکمل پریشرائز کیا ہوا، اور اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جتنی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے وہ ترمینلہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک خط لکھ کے لگا دیا جی اسٹیبلشمنٹ ہماری عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، دوسری طرف سے آپ نے ان کو ریلیف دلوانے شروع کر دیے. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے بھی تو آج آپ نواز شریف کے کیسز کی مثال دے رہے ہیں، جو بے نظیر کے ساتھ بھی یہ ہوا وہ ہوا. تو آپ بھی تو اس میں برابر کے مجرم ہیں. جب آپ کے سامنے کیسز لگتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے صدر آصف علی زرداری کی ضمانت کس نے ریجیکٹ کی تھی؟ آپ نے ریجیکٹ کی تھی نا، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیسز بھی تو آپ کے پاس لگتے تھے. اس وقت آپ کیا تھے؟ آج بھائی عمران کے اوپر آ گیا ہے تو آپ کو پورا سسٹم ہی خراب لگنے لگ گیا ہے. اور محض یعنی کہ مجھے ایک جج یاد پڑتا ہے مزار نقوی، جس نے اس کو نوٹس کروایا طریق انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اس کے جو سورس تھا وہ سورس سارا حقیقت ٹی وی، یوتھیا نیوز نیٹ ورک سارا کا تارا تھا. اور یہی اطہر من اللہ کا سورس جو ہے وہ جو انسپائریشن ہے وہ یوتھیا نیوز نیٹ ورک ہے. بات یہ ہے کہ ابھی خان کے کیسز چل رہے ہیں، چلو نیب میں کیس چل رہا ہے، اس کا نہ فیصلہ ہوا، نہ اس کا بھی ٹرائل پورا ہوا ہے، نہ ہی چیزیں ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیب اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دے رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، اور نیب ایز اے پولیٹیکل ٹول اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال اطہر من اللہ صاحب نے جو کچھ کیا، مجھے اور نہیں، میں اتنا کہتا ہوں کہ ایک کریکٹر لیس انسان کو، ایک یو ٹرن لینے والے شخص کو، ایک جھوٹ والے شخص کو جو ہے اور ایک عدت میں نکاح کرنے والے شخص کو، ایک اپنی بیٹی کو بیٹی نہ کہنے والے شخص کو، ایک پلے بوائے کو جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ملانا جو ہے وہ نہ صرف اپنی پیشہ جو انٹلیکچل ڈس انیسٹی کہتے ہیں، وہ نہ صرف انٹلیکچل ڈس انیسٹی ہے بلکہ جو ہے وہ اس کرسی کی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہو جو ہے اس کی بھی تضحیق ہے. اور میں سچی کہوں اطہر من اللہ صاحب، محترم جج صاحب، آپ اپنے پجاریوں کو تو ایسے خوش کر سکتے ہو، یوتھیاز کو تو خوش کر سکتے ہو. آج کل ویسے بھی آپ کا جو فین کلب ہے اور یوتھیاز ہیں وہ ان کا بڑا گٹھ جوڑ ہے، آپ ان کے لیے مٹیریل دو، سب کچھ کرو، لیکن اسی انٹلیکچل ڈس انیسٹی کا شکار نہ ہو. اور بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کو معافی مانگنی چاہیے. ایک فتنے کو جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ملانے پر آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. نہیں تو یہی آپ کا بھی جو حال ہوگا نا، وہ طریق ایسے کوڑا دان میں پڑے ہوگے نا جس میں آج بندیال پڑا ہے، جس میں تو آپ کا بھی وہی حال ہوگا. اور یہ تو ویسے بھی ہے، اگر آپ اس فتنے کو ہوا دے رہے ہو تو آپ بھی فتنہ گری میں برابر کے شریک ہو. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے تو پر جلتے ہیں، ہم تو آپ سے متعلق بات کریں تو بھی ہم پر توہین دلل جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو بہرحال ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، قدرت کا اپنا طریقہ کار ہے. اور آپ کے
بھی اسی طرح سے ذلیل اور ضلالت اور رسوائی آپ کا مقدر ہوگی جیسے آپ کے سرخیل آپ کے لیڈر عمران خان کا جو ہے وہ مقدر ہے. اور جیسے دیکھیں آپ بے شک اس کو ریلیف دلوا کے عدالتوں سے ریلیف دلوا کے اس کو جو ہے وہ باہر لے آؤ، لیکن بات یہ ہے قدرت اپنا انتقام لیتی ہے. عمران خان نے اس ملک کی ریاست نصور ہے، اس ملک کی جو ہے وہ جڑیں کھوکھلی کی، اس ریاست کے اداروں پہ جو ہے وہ حملے کیے، ہماری جو روایات ہیں اس کو توڑا، ہماری جو اخلاقی نارمز ہیں، ہماری جو پولیٹیکل جو جمہوریت تھی اس کو، آئین کو اس نے کیا کچھ نہیں کیا، ہماری پوری کی پوری جنریشن کو، نسل کو اس نے تباہ کیا. تو اب ہم اسی وجہ سے اس کا ساتھ دینے والے بھی، وہ تو قدرت اس کو انجام دے گی نا، وہ قدرت اس کا مطلب ہے انجام آپ کو اور ہمیں دکھائے گی، اور آپ کا بھی انجام ان جیسا ہوگا. وہ وقت دور نہیں ہے، یاد رکھیں کہ آپ اپنے عہدے کا، اپنی کرسی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کا تک شیئر کروں، پتہ تو چلے کہ یہ جج جو کہتے ہیں جی ہم آئین کا حلف لے کے بیٹھے ہیں، ہم قانون ہم فیصلے کریں گے، اور وہ جج یہاں پہ پاپولزم کے اس میں آ کے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جماعت کے نریٹو کو، ایک پولیٹیکل شخص کو کیسے ناخدا بنا کے آپ ہمارے سروں پہ پھر سے مسلط کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. جڑے رہیے طیب بلوچ کا، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ.